السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے دوست؟ امید رکھتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک نئے پروجیکٹ کا ابتدا انشاءاللہ کریں گے. اس نئے پروجیکٹ یہ کون سا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں پھر مزید ویڈیوز انشاءاللہ بنتی رہیں گی. آپ کو محمدی تنظیم کی طرف سے انشاءاللہ اس پر کافی کچھ مواد اور معلومات انشاءاللہ حاصل ہوگا. تو یہ دوسرا پروجیکٹ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ کے پہلا جو حصہ تھا وہ اسلامی تجارت پر مشتمل تھا، تجارت کے اسلامی اصول پر مشتمل تھا، جس میں 11 احادیث 11 اصول اس کو ہم نے بیان کیا، اور انشاءاللہ اس پہ کام جاری رہے گا. اور اب ہم ایک نئے پروجیکٹ یعنی اس کے بعد دوسرے نمبر پروجیکٹ پر ہم آتے ہیں، جو کہ ہمارے فیوچر پلانز میں آلریڈی ہم بتا چکے ہیں کہ دوسرا نمبر پروجیکٹ ہمارا کیا ہے. دوسرا نمبر پروجیکٹ ہمارا سکولز کے بارے میں، پرائیویٹ سکولز کے بارے میں ہے، اور جو ابتدائی تعلیم ہے، پرائمری تعلیم ہے، اس کے بارے میں ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکول جاتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں، ہوم ورک بھی کرتے ہیں، گھر آ کے اپنا کام بھی اپنا وقت اس پہ صرف کرتے ہیں گھر کے کام پر. پھر ان کے ایگزامز ہوتے ہیں، ایگزام میں وہ پوزیشن لے کر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ انتہائی تگڑا ہے، امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتا ہے، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر آ کر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور نمایاں پوزیشن لے کر انشاءاللہ وہ مستقبل قریب میں پروفیشنلزم کی طرف آگے بڑھ کر ہمارا نام روشن کرے گا، اور انشاءاللہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کرے گا. لیکن پھر ایسا ہوتا نہیں ہے. جب وہ پروفیشنلزم کی تعلیم کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن کے لحاظ سے کافی مشکلات سامنے آتی ہیں. اس کے لیے انگریزی ایک بہت پہاڑ بن جاتا ہے، اور اس طرح میتھس کے مضامین اور مختلف جتنے بھی باقی مضامین ہیں اس میں پھر اس کے نمبر لینا، حتیٰ کہ پاس کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ اصل میں اس کی ایجوکیشن صحیح طریقے سے ہو نہیں رہی ہوتی. ہمیں نہیں معلوم وہ اسکول جاتا ہے تو وہ کس قسم کی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. اس طرح کچھ لوگ ہیں نہیں، کیونکہ ہر ایک پیرنٹ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ کیا وہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، یا پھر وہ صرف کتابوں کو رٹا کر کے ایک وقت گزار رہا ہے، اور پھر اسی پر وہ اسکول والے اس کو اس رٹے پر عادت کر کے اس کی سلیکٹو اسٹڈی کروا کر اس کو پیپرز پر نمبر دے کر بس اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اور فرسٹ پوزیشن لے کر بولتے ہیں بس یہ اعلیٰ نمبر پر ہے. اور دوسرے نمبر پر جو آتا ہے، تیسرے نمبر پر، اس طرح چوتھی پانچویں پوزیشن پر جو کلاس میں بچے آتے ہیں تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انتہائی اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. لیکن وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ والدین کیسے معلوم کریں گے اس ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کہ وہ کیسے اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ کیا واقعی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا پھر وہ ایک رٹے کی مشین بنا ہوا ہے اور کتابوں کو 1-2 ماہ کے لیے وہ بالکل حفظ کرتا ہے، پھر جب نئی کتابیں آتی ہیں پرانی کتابوں کو وہ بھول جاتا ہے، تو اس سے اس کو معلومات حاصل نہیں ہوتی، نہ وہ سمجھا ہوتا ہے. بلکہ وہی تشریح والی کہانی ہے کہ ہم میٹرک تک پہنچ جاتے ہیں لیکن تشریح کو ہمارا ختم نہیں ہوتا، اور تشریح کے اوپر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تشریح کی کہانی اصل میں پیاسے کوے کی کہانی سمجھانا نہیں تھا، بلکہ ہمیں اس میں انگریزی سمجھانا تھا، اور انگریزی کے جو آپ کو جملے بنانے تھے اور اس میں ایک واقعے کا ذکر تھا، اس کے ذریعے ہمیں ایک انگریزی کی پریکٹس کروانی تھی. تو اگر ہم ان چیزوں کو نظر ڈالتے ہیں تو والدین اس پر زیادہ ان کو سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہوتی. تو یہی پروجیکٹ ہے، اسی لیے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ ہم پرائیویٹ سکولز کی مانیٹرنگ کریں گے. پرائیویٹ سکولز کی مانیٹرنگ کیسے کریں گے؟ کہ اس سکولز کے لوگ کے ساتھ، اس علاقے کے اسکولز کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے پروفیشنلز کے ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو چن کر اس کمیٹی میں شامل کر کے اس کمیٹی کو بنائیں گے جو پرائیویٹ اسکولز کے ایجوکیشن لیول کو دیکھے گی، مانیٹر کرے گی، اور بہتر سے بہتر آپشنوں کو پرووائڈ کر کے اچھے تعلیم کی طرف راغب کرے گی. میں آپ کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. فائن لینڈ کی آپ مثال لے لیں، ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ دنیا میں ٹاپ نمبر پر ہے، اور وہ بہترین کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اب اس کے طریقہ کار کو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے پرائیویٹ سکولز کے طریقہ کار کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ لوگ یونیفارم اور بہت سی چیزوں کو بالکل وہ توجہ نہیں دیتے. پرائمری لیول تک تو وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ اس کے ہیئر کٹس، اس کے شوز، اس کے جراب یہ ایک فارمیٹ میں ہونی چاہیے، ایک سٹینڈرڈ میں ہونی چاہیے. نہیں، وہ ایک ریلیکس موڈ میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے اسکولز میں دیکھے جائیں تو یونیفارم کی بھرمار ہوتی ہے،
ساتھ میں شوز بڑے ٹاپ کلاس کی ہونی چاہیے. یعنی داخلہ لیتے وقت ایک والد کو میں یہی بولوں گا کہ لوٹا جاتا ہے. بکس 40%, 35%, 25% پر اسکولز لے کر ایجنسیوں سے, اور وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. 1000 کی بکس وہ 2000 1500 میں والدین کو ملتی ہے, جس میں اچھی بلی خاصی آمدنی جو اسکول کو بھی پرووائڈ ہو جاتی ہے, اور اس طرح پھر پبلشرز بھی کماتے ہیں. تو اس داخلے کے دوران ان سے داخلے فیسیں وغیرہ اور یہ مختلف قسم کے یہ چارجز وہ چارجز ان کو لیا جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں, لیکن حکومتی نمائندے اتنے نہیں ہیں کہ وہ اتنے اسکولوں کو کنٹرول کر پائے, کیونکہ 70-75% جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں, اور ہر گلی محلے میں ایک اسکول بنا ہوا ہے. کسی کو کچھ اس کا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کیسے اس کو مانیٹر کرے. تو یہی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم تنظیم کی شکل میں علاقائی صورت میں ایک کمیٹی بنائیں گے ہر ایک جگہ کی پرائیویٹ سکولز کی, اور پھر ایک بڑے ضلع کی سطح میں ہم ایک بڑی کمیٹی بنا کر ان سب کو یکجا کر کے بہتر سے بہتر آپشنز پر ہم آگے کر کے ان کو پھر اسکولوں کے درمیان ان کی ایک گیدرنگ کریں گے, اور ان کو بہتر سے بہتر آپشنز دے کر ان کو اصل ایجوکیشن کی طرف لانے کی کوشش کریں گے, جو کہ بچوں پر محنت کی جائے, ان کو ایک رٹے سے سسٹم سے نکال کر ان کو حقیقی طور پر ایک ایجوکیشن دی جائے. ان کے انٹرنل ایگزام بنائے جائیں, ایکسٹرنل ایگزام بنائے جائیں, جس طرح بورڈ میں ہمارے 9-10 میں ایگزام ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ایک سینٹرلائز ایگزام کا ایک سسٹم بنائیں, تاکہ اسکول کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں بلکہ عام جنرل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک بچے کو پرکھا جائے اور اس کی پوزیشن کو دیکھا جائے کہ وہ کیا حاصل کر رہا ہے. تو یہی پروجیکٹ بہت بہترین ہے. ہمارے ساتھ اسی پروجیکٹ میں انشاءاللہ جڑیے رہیے. اس کی تفصیلات پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ابھی صرف اس کے ابتدائی لیول میں صرف اتنا ہی کافی تھا کہ آپ صرف اس پروجیکٹ کے ابتدائی تعارف کے بارے میں جان سکیں, اور آپ کے خیال میں اس پروجیکٹ کے لیے کیا کیا چیز ہونی چاہیے, کیا کیا اس کے اقدامات ہونے چاہیے, پرائیویٹ اسکول کی کس کس چیز کو مانیٹر کیا جا سکے, کیونکہ ہمارے اس پروجیکٹ میں سرکاری اسکولز کا احاطہ نہیں ہے. ہم صرف پرائیویٹ اسکولز کو مانیٹر نہیں کر سکتے, بلکہ ان کو صرف ہم ایک مشورہ طور پر اس کو ہم سمجھائیں گے. پھر حکومتی مشینری کے تھرو انشاءاللہ پھر ان کو مانیٹر کریں گے. مانیٹر کرنے کے لیے یعنی مطلب ہے ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کی جو پالیسیز ہیں, جو بکس پالیسیز ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور جو یونیفارم پالیسیز وغیرہ جو انہوں نے اتنے ضابطے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک بزنس بنا ہوا ہے, اس بزنس کے لحاظ سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر کے اس چیز کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ایجوکیشن وہ سستی ہو جائے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک کوالٹی ایجوکیشن بنائی جا سکے. تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ میری اس بات کو سمجھ پائے ہوں گے. آپ کی جو بھی باتیں کمنٹس میں کیجیے, اور اس کو ہماری ویڈیو کو اگر آپ اچھی لگتی ہے آپ کو اس کو لائک کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا سفر جاری ہے. انشاءاللہ پھر دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.